से लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, मोदी से लेंगे आजादी, ये साल है साल आजादी, इस साल ही लेंगे आजादी, कश्मीर में लेंगे आजादी, जरा सोच के बोलो आजादी, जरा होश से बोलो आजादी, सौदा है महंगा आजादी, जरा सोच के बोलो आजादी, गोली भी चलेगी आजादी, गर्दन भी कटेगी आजादी, या फिर भी कहोगे आजादी, जरा सच के बोलो आजादी, मोदी ना सुन ले आजादी, पंडिया ना सुन ले आजादी, अरे दाएं बोलो आजादी, अरे तुम भी बोलो आजादी, अरे बाएं बोलो आजादी, अरे तुम भी बोलो आजादी, अरे आगे बोलो आजादी, अरे तुम भी बोलो आजादी, अरे पीछे बोलो आजादी, अरे तुम भी बोलो आजादी, जरा सच के बोलो आजादी, जरा बैठ के बोलो आजादी, जरा बैठ के बोलो आजादी, जरा धीरे बोलो आजादी, बनिया ना सुन ले आजादी, मोदी ना सुन ले आजादी, सौदा है महंगा आजादी, कश्मीर के अंदर आजादी, सौदा है महंगा आजादी, गोली भी चलेगी आजादी, गर्दन भी कटेगी आजादी, जरा सच के बोलो तमाम लोग नारों का जवाब दें जी, तमाम लोग नारों का जवाब दें। जब सोच लिया के आजादी, फिर डरना कैसा आजादी, सरकार के कह दो आजादी, सरकार के कह दो आजादी, ये सारे सारे मेरा देश बचा ले, ये चंद लुटेरे इस मुल्क को घेरे, ऐवान में बैठे तू इनसे बचा ले, तू हिम्मत वाला, तू कुव्वत वाला, मेरा देश बचा ले, मेरा देश बचा ले, ये चंद लुटेरे। हम आर्मी चीफ से ये मुतालबा करते हैं कि 24 घंटे के अंदर ISPR के जरिए कश्मीरी कौम को ये पैगाम दो कि आजादी आपकी है, हम आपके साथ हैं, तकसीम नहीं होने देंगे, वरना ऐसा न हुआ तो बगावत होगी, 47 से बड़ी बगावत होगी। और ये नौजवान जिन्हें कहते हैं कि डटी मामा की बात करते हैं, खुदा की कसम ये हमसे ज्यादा लड़ेंगे, ये जानते हैं लड़ना, ये आजादी लेना, ये हर चीज लेना, ये बांगे तुल लेंगे। हम बात पहले कर रहे थे श्रीनगर की कि हमने श्रीनगर आज़ाद करना है, और हमारी पेशरफ्त ये हुई कि आप मुज़फ़्फ़राबाद की बात कर रहे हैं कि ये बचाना है। तो इससे आप हमारी सियासी जिद्दोजहद का अंदाज़ा कर लें कि हम कहाँ पे खड़े हैं, कि हमारी बात श्रीनगर से मुज़फ़्फ़राबाद तक आ गई है। तो हमने तो मुज़फ़्फ़राबाद नहीं, हमने तो श्रीनगर लेना था, और कौम को इसके पीछे लगा दिया कि वो मुज़फ़्फ़राबाद की खैर बनाए। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये बुनियादी तौर पर ये एक तक़सीम कश्मीर का एक फार्मूला है, और लोगों को इस तरह की सूरत हाल से जो है वो उलझा कर तो इस कज़िये को लपेटने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर दूसरी तरफ ये मैं समझता हूँ कि ये इस अरसे में एक तरफ कश्मीरी जो है वो बिल्लात और बिजली के बिल्लात के लिए सड़कों पे निकले हुए हैं, और दूसरी तरफ 15वीं तरमीम जो है वो लाई गई है ताकि लोग इन्हीं बिल्लात के सिलसिले में उलझे रहें और इसी में जो है वो चलते रहें, और उधर से जनाब जो है वो 15वीं तरमीम सामने कर दी जाए। तो मेरे ख्याल में इस तरह की किसी सियासत को चलने नहीं दिया जाएगा कि हमें आप इन 3 डिवीज़न को जो है वो तकसीम करके मुज़फ़्फ़राबाद को आप मरी के साथ, और पूंछ को आप कोटा के साथ, और जो मीरपुर है उसको दीना के साथ लगा दें। ये रियासत है भाई, कोई ऐसी जगह नहीं कि कोई जहाँ पर आप अपनी मर्जी सोचने की कोशिश करेंगे। और मैं इस मौके पर ये कहना ये बेहतर समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और वहाँ की जो हुकूमतें हैं उनको ये बात इस पर गौर करना होगा कि ये यहाँ पर बिला तनख्वाह सिपाही हैं पाकिस्तान के फ़ौज के, जो यहाँ पे नौजवान हैं, और यहाँ के जो ये जो मसौदा 15वीं तरमीम का आया है, इसको आज़ाद कश्मीर के नौजवान और यहाँ की सियासी कुव्वतें किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे, और ये उनको अपने फैसला हर 2 सूरत में वापस लेना होगा। इसके लिए अगर हमें मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ मार्च करना पड़ा, ये तो हमारा पहला धरना है, हम बैठे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, और अगर हमारी इस बात को ना सुना गया तो हम मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ मार्च करेंगे, और इंशाअल्लाह अगला कदम हमारा इस्लामाबाद की तरफ है। मकबूजा कश्मीर में 10 लाख फौज जो है वो मौजूद है, और इसके बावजूद वहाँ प्रोटेस्ट है, और यहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी फ़ौज है। तो जो लड़ने का वक्त है वो आज तक हमारे लोग पाकिस्तान फ़ौज में सर्विसेज दे रहे हैं,
اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو فوج میں کشمیری جو وہاں فوجی کے طور پہ کام کر رہے ہیں وہ اپنی شناخت ختم نہیں ہونے دیں گے، اور پاکستان فوج سے وہی اصلاح لے کے اس پاکستانی سازش کو وہ بے نقاب کرتے ہوئے لڑیں گے۔ اور ہم سارے لوگ یہ بات نہیں ہے کہ ہم نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ریکارڈ میں ہے کہ کشمیر کی تاریخ کو پہلے جنرل گریسی نے ختم کیا اور پھر جنرل مشرف نے یہ فارمولہ بنایا تھا، اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ جنرل باجوہ کے پاس یہ اختیار اور قوت ہے کہ وہ بلوچستان کو بچائیں، اس لیے کہ بلوچستان کی آزادی کی تحریک کی قرارداد امریکہ میں ٹیبل پہ ہے، اور پاکستانی جنرل کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کشمیر کے لیے، چونکہ قوت وہیں ہے، وہ فوری طور پہ ISPR کے ذریعے پاکستان کو وارن کرے، اس کی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، اور ہمیں امید ہے وہ ایسا کریں گے۔ نہیں کریں گے تو بغاوت ہوگی، اور ٹھیک طریقے سے یہ بغاوت ہوگی اور ہم آزادی حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالرحمن صاحب، ہم کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا ہے۔ دراصل آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے یہ متنازع ریاست ہے، اور آزاد کشمیر کے عوام نے اس ریاست کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ہمارے شہداء کے لاشیں جو ہے وہ پاکستانی پرچموں میں لپٹے ہوئے آتے ہیں آپ بھی، لیکن بدقسمتی سے پاکستانی ریاست کے جو حکمران ہیں انہوں نے ہمارے لوگوں پہ اعتماد نہیں کیا ہے، اور اس وقت یہ آزاد کشمیر کو جو ہے وہ صوبائی سٹیٹس کا درجہ دینا چاہتے ہیں، جس کے لیے یہ لوگ سارے سراپا احتجاج ہیں، اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاجی دھرنا بھی دیا ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ تحریک جو ہے وہ چوکوں اور چوراہوں میں چلے گی۔ ہم ہر فورم پہ اس کی مزاحمت کریں گے، اور انشاءاللہ ہم کو جس حد تک بھی جانا پڑا ہم جائیں گے، اور اس کو کس صورت میں کامیاب نہیں آنے دیں گے۔ جو ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی یہ ہے کہ آپ چیک کریں GST گراس سیل ٹیکس، یہ کس لیے ہے؟ کو لوگوں کے گھروں میں یہ ٹیکس لگا ہوا ہے، مسجدوں میں دیکھیں ٹی وی ٹیکس لگا ہوا ہے، کہیں یہ دیکھیں ابھی یہ فیول ٹیکس ہے، جبکہ ساری بھی پاکستان کی ساری بجلی آزاد کشمیر ریاست سے پیدا ہو رہی ہے، اور پن بجلی ہے پاکستان آزاد کشمیر کے تمام دریاؤں کی وجہ سے وہ پیدا ہو رہی ہے، تمام ڈیموں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، اس کے باوجود ہم فیول ٹیکس پیش کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ریسنٹلی یہ دیکھ لیں کہ ہمیں انہوں نے غلاموں کی طرح کنسیڈر کیا ہوا ہے، کبھی کوئی فیول ٹیکس، کبھی کچھ ترمیم، مطلب عوام جو ہے ریاست کی اس کو کسی بنیاد پہ کسی معاملے میں کنسیڈر کر ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ بھی کچھ ہے، بیر بکریوں کی طرح، جس وہ ہماری پہاڑی میں کہتے ہیں جس قلعے پہ دل آتا ہے اس پہ باندھ دیا جاتا ہے ہمیں۔ سیاست تو بچا لی ہے، ریاست بیچ ڈالی، سیاست تو بچا لی ہے، ریاست بیچ ڈالی ہے، جہالت پاس رکھی ہے، شورش بیچ ڈالی، عجب مخلوق سے پالا پڑا ہے میرے لوگوں کا کہ جہالت پاس رکھی ہے، قیادت بیچ ڈالی۔ عبدالرحمن بھائی، جیسا کہ آج یہ احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ ہر بندے کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اپنے آپ کو کشمیر کا شہری ثابت کرنے کے لیے، اسے اس احتجاج میں شامل ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ ہمارے اوپر ایک کڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آج جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ تو مبارکباد کے مستحق ہیں ہی ہیں، لیکن میں آج کی اس ویڈیو کی تواسط سے ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو گھروں میں بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قصہ بیمار لکھا جائے تجھے، ایسا نہ ہو قصہ بیمار لکھا جائے تجھے، اور باطل کا طرفدار لکھا جائے تجھے، جس نے ماں بیچ کے گھر بار سنوارا اپنا، اس قبیلے کا حصہ دار لکھا جائے تجھے، اور تو سہن اپنا برق اور صداقت میں ملا، کم سے کم برسرے پیکار لکھا جائے۔ بلائیں اس DSP کو عدالت کے کٹہرے میں، بلائیں اس کو، اور اس کو وہ عبرتناک سزا دیں کہ نہ اس پار نہ اس پار نہ اس پار کسی کو یہ جرت ہو کہ وہ ریاست کے کسی بیٹے کے اوپر ایسا تشدد کرے۔ یہ غنڈہ گردی کسی صورت نہیں برداشت کی جائے گی۔ ریاست کے اندر جو بھی حکمران ہیں کان کھول کے سن لیں، جو MLAs ہیں کان کھول کے سن لیں، جن کا تعلق میری پارٹی سے ہے وہ سن لیں، اس کے بعد جو دوسری پارٹیوں سے وہ بھی سن لیں۔ اگر آپ نے ضمیر فروشی کر کے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ 15ویں ترمیم کا آپ حصہ بنے، ہم نے مالیاتی خود مختاری حاصل کی تھی، کیا ہمارا جرم ہے کہ ہمارا دیا ہوا ٹیکس جو پلندری کا تاجر دیتا ہے، میرپور کا تاجر دیتا ہے، مظفر آباد کا تاجر دیتا ہے، وہ ہمارے ہی خزانے آزاد کشمیر میں آئے کہ ناجائز ہے؟ یہ جائز ہے نا؟ ہمارا پیسہ ہے،
تم نے کیا اضافی ہمیں دے دیا؟ تو وہ پیسے وہ اختیار ہم نے 13ویں ترمیم کے تھرو ہم نے لی تھی. اب 15ویں ترمیم کر کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ پیسے واپس ہمیں دیں اور یہ بیکاری بن کر اسلام آباد آ کے بیٹھے, بیکاری بن کر اسلام آباد بیٹھے کہ ہمیں وہ پیسے واپس دیں. وہ یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. کوئی کہتا ہے یہ مسودہ اسلام آباد سے آیا, کوئی کہتا ہے پنڈی سے آیا, اور جس پرنٹنگ پریس سے یہ مسودہ بن کے آیا ہے, چاہے پنڈی والوں نے کیا چاہے اسلام آباد والوں نے کیا, وہ کشمیر کے دشمن ہیں, کشمیریوں کے دشمن ہیں. وہ فل فور اس کو واپس لیا جائے. کہنا چاہتا ہوں اپنے ان تمام MLAs کو کہ یہ کام مت کرنا, اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ غداری مت کرنا. یہ بڑی مشکل سے ہم مزید اپنے حقوق مانگنے کی بات کر رہے ہیں.